نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے متعلق چند اہم باتیں ذکر کی گئی تھیں. باتیں یہاں تک پہنچی تھی کہ 8 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے. وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی کفالت کریں. ابو طالب نے اپنے والد کی اس وصیت پر زندگی کے آخری لمحے تک عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ پرورش کی کفالت کی، یہاں تک کہ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے جو اذیتیں پہنچائی گئی، اس وقت بھی دین اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت سے نہیں نوازا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک کوشش کرتے رہے، انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اللہ کے رسول آخری سانس تک ان سے درخواست کرتے رہے، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ چچا جان ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اپنی زبان سے اس کلمے کو پڑھ لے. اگر آپ نے آج اس کلمے کو اپنی زبان سے پڑھ لیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے میں یہ حجت قائم کروں گا کہ چچا نے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا. لیکن آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، انا علی ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کی ملت پر، ان کے دین پر ہی میں اس دنیا کو بات کر رہا ہوں، اس دنیا کو کفر ہو رہا ہوں. تو کفر کی حالت پر ہی ان کی وفات ہوئی. اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ کفار اس کلمے کا معنی اچھی طرح سمجھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کا کیا معنی ہے، اس کلمے کے اندر کس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں. ورنہ یہ چچا جو زندگی بھر ہر چیز کا مطالبہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتا رہا، پورا کرتے رہے، صرف ایک کلمہ زبان سے کہنا تھا، اس کو ٹھکرانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس کلمے کے اندر جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ نہایت عظیم ہے. ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، اور دوسرے جتنے بھی معبود ہیں جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی ہے ان کی عبادت کا بطلان اس کلمے کے اندر. یہ دو اہم ارکان ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے، کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبودوں کی پوجا کی جاتی ہے سب کو ہم باقی مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا. تو یہ چیز آسان نہیں ہے ایک غیر مسلم کے لیے اقرار کرنا، اور جن کو وہ معبود مانتے ہو ان کو باطل قرار دینا. تو یہ ہے اس کلمے کا صحیح معنی، جسے اہل عرب مکہ کے کفار اچھی طرح سمجھتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ یہ اس کلمے کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے اعتبار سے اہل مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں. اس کلمے کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے اس کلمے کی دھجی بھی اڑا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے
اور اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو طالب کی حفاظت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے، چنانچہ مکہ کے اندر بکریاں چرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی ابتدائی زندگی میں مکہ کے اندر مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا وقد رعى الغنم، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے رسول سے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا كنت ارعاها على قراريط لأهل مکہ، مکہ کے لوگوں کی بکریاں میں چراتا تھا چند قیرات کے بدلے۔ قیرات ایک سکہ ہے، ایک مبلغ ہے جو انتہائی معمولی ہے، یعنی معمولی پیسے کے عوض میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سابقہ انبیاء کی روایات کو باقی رکھتے ہوئے مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ عموماً بکری کے اندر آپ پائیں گے کہ مزاج میں ان کے ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کے برعکس اونٹ ہے، اس کے مزاج میں سختی ہے، نرمی نہیں ہے، اور بکری کے مزاج میں نرمی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے بکری چرانے والوں کے یہاں آپ نرمی پائیں گے اور اونٹ چرانے والوں کے یہاں آپ سختی پائیں گے۔ جس معاشرے کے اندر جس ماحول میں ایک انسان پرورش پاتا ہے، ڈھلتا ہے، ہمیشہ جن کے ساتھ رہتا ہے، ان کی صحبت کا اثر غیر شعوری طور پر ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ پائیں گے کہ کچھ علاقے کے لوگ ایسے ہیں جو فطری طور پر سخت مزاج ہیں، اور کچھ علاقے کے لوگ فطری طور پر نرم مزاج ہیں۔ یہ واضح طور پر محسوس کریں گے۔ وہاں سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے ہم ساتھی آپس میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ مکہ کے لوگوں کے اندر گرچہ وہ بہت اچھے ہیں لیکن فطری طور پر طبیعی طور پر ان کے یہاں سختی پائی جاتی ہے، اور اس کے برعکس مدینے کے لوگ ہیں ان کے یہاں فطری طور پر نرمی پائی جاتی ہے، انتہائی نرم مزاج۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے آپ کے گھر سے باہر نکال دیا، مدینے والے رشتے میں کچھ نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول کا ننیحال مدینہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایک اجنبی کو پناہ دی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے مال کا آدھا حصہ دے دیا، اپنا بھائی بنایا، ایک زمانے تک میراث میں سے حصہ تک دیتے رہے۔ تو یہ طبیعت مدینے والوں کے یہاں قدیم زمانے سے آج تک موجود ہے، اور مکے والوں کے یہاں بھی اس زمانے سے آج تک موجود ہے۔ اسی طرح آپ مصر اور اس علاقے کے لوگوں کے یہاں مزاج میں سختی پائیں گے، بہت جلدی غصہ کر جانے والے۔ اسی کے برعکس مراکش وغیرہ کے علاقے کے جو لوگ ہیں یا جزائر وغیرہ کے، ان کے مزاج میں نرمی ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے لوگوں کی، جگہوں کی، مخلوقات کی طبیعت میں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی میں بکریاں چرائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نرمی کا پہلو واضح طور پر انسان ضرور کرتا، اپنے جانی دشمنوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ابو طالب کے یہاں پرورش کرتے رہے اللہ کے رسول، اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہے، یہاں تک کہ مکہ والے تجارت پیشہ تھے کہ تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے ساتھ تجارت کے لیے بھی لے جانا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہے ہیں۔
اور اس سفر میں بہت سارے ایسے واقعات ظاہر ہوئے جو لوگوں کے لیے حیران کرنے والے ہیں. جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اوپر ایک بدلی چھائی رہتی جو آپ کو سایہ کیے ہوئے رہتی. کسی درخت کے قریب سے گزرتے تو وہ درخت جھک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرنے کی کوشش کرتے. کسی پتھر اور کسی درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ سلام کیا کرتے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قافلے کا گزر بحیرہ راہب کے پاس سے ہوا. یہ ایک راہب تھا نصرانی عبادت گزار. ان کے علماء میں سے بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو ابو طالب اور قافلے والوں سے کہنے لگا کہ جب آپ آ رہے تھے میں نے بہت سارے ایسے چیزیں دیکھی وہ کسی عام انسان کے ساتھ پیش نہیں آ سکتی. ہم نے اپنی کتابوں کے اندر ایک نبی کے آنے کی جو بشارت پڑھی ہے وہ کے ساتھ جو علامتیں ظاہر ہونے والی وہ اس بچے کے اندر میں دیکھا. چنانچہ جب ان کا گزر ہو رہا تھا درخت اور پتھر وغیرہ انہیں سلام کیا کر رہے تھے. انہیں سلام کر رہے تھے. یہ کسی عام شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر جب ختم نبوت دیکھا تو کہا کہ یہ بچہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے یہیں سے مکہ واپس کر دیا جائے. آگے اگر گیا تو روح والے اگر جان گئے کہ نبی بننے والے وہ قتل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے اس کی جان کی سلامتی کے لیے مشورہ یہی ہے کہ اس بچے کو آپ مکہ واپس کر دیں. چنانچہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہیں سے مکہ واپس کر دیا گیا اللہ کے رسول. یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بہت سارے مورخین نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے اور منکر قرار دیا ہے کہ یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. جیسے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے وہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کے ذوق کو بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ ضعیف ہے, صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس کی وجہ انہوں نے بہت ساری بیان. ایک تو یہ کہ سند کے اندر جو روات ہیں وہ اس اونچے درجے پر فائز نہیں کہ ان کی روایت قبول کی جائے. سند پر کلام ہے. دوسری بات یہ کہ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول سے بھی چھوٹے تھے. اللہ کے رسول تو ایک بچپنے کی عمر میں ہے اور ابو بکر صدیق اللہ کے رسول سے 2 سال چھوٹے تھے. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک درمیانی سفر سے جس بچے کی جان کو خطرہ ہو اس سے بھی کسی چھوٹے شخص کے ساتھ چھوٹے بچے کے ساتھ وہ پہنچ سکتے. یہ غیر معمول چیز ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وجود ہی نہیں تھا اس وقت. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سچ ہو؟ تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بہت سارے دلائل سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے. جبکہ دوسرے محدثین نے جیسے کہ امام سیوطی ہے, ابن کثیر رحمہ اللہ ہے, قسطلانی رحمہ اللہ ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کے بعد اجزاء کو غیر ثابت مانا ہے اور اصل واقعوں کو صحیح مانا کہ اصل واقعہ پیش ہوا تھا لیکن ابو بکر صدیق اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح اگر بدلی چھائی ہوئی تھی حافظ ذہبی نے بیان کیا ہے تو پھر بدلی چھانے کی صورت میں درخت کے سایہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں آتی. اگر بدلی چھائی ہوئی ہو تو وہاں پر سورج بھی نہیں ہوگا, چمک بھی نہیں ہوگی, اور چمک بھی نہیں وہ بھی نہ ہو تو کسی درخت کے سایہ کرنے کی ضرورت کسی کیوں پڑے گی. تو ان تمام چیزوں کو نکال کر اصل واقعے کو ان علماء نے کہا کہ ثابت ہے اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ ثابت ہے. البتہ اس کے اندر بعض چیزیں جو روایت کی گئی ہیں وہ غیر ثابت ہے, جیسے کہ ابو بکر صدیق اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس کرنے کا جو معاملہ ہے اسے
ثابت ماننا بہت مشکل ہے. تو یہ واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش ہوا جس کے اندر نبوت کی بشارت مل گئی اور لوگوں کو پہلے یہ خبر مل گئی کہ یہ بچہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے، عام بچوں کی طرح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش ہوتے رہے جو کہ لوگوں کے لیے اشارے تھے کہ یہ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات نبوت کے دعوت سے پہلے ہی اللہ کے رسول کی زندگی میں پیش آ چکے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوئی تو ایک اہم واقعہ آپ کی زندگی میں پیش ہوا، وہ ہے حلف القبول کے اندر شرکت کا واقعہ. یہ حلف القبول کیا ہے؟ زبید کا ایک شخص مکہ آیا تجارت کی غرض سے، اور عاص بن وائل السہمی ایک مکے کا سردار تھا، اس کے پاس اپنا سامان آ کر بیچا، لیکن اس ظالم نے اس شخص کا پیسہ ہڑپ لیا. یہ باہر کا ایک تاجر گہار لگاتا رہا کہ میری مدد کی جائے، کوئی مدد کے لیے باہر نہیں نکلا، یہاں تک کہ پہاڑ پر کھڑا ہوا، قبائل کا نام لے کر، لوگوں کا نام لے کر مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ زبیر بن عبد المطلب باہر نکلے اور قریش کے جو قبائل تھے ان کو جمع کر کے عبداللہ بن جلحان کے گھر میں سب کو جمع کیا، اور وہاں پر ایک معاہدہ ہوا کہ آج سے جو بھی مظلوم ہوگا اس مظلوم کی ہم مدد کریں، ظالم سے اس کا حق چھین کر مظلوم کو دیا کریں، قطع نظر اس سے کہ وہ مظلوم کو ہو ظالم کو ہو، اپنا ہی طریقے کیوں نہ ہو، اگر ظالم ہے تو اس ظالم سے حق چھینیں گے اور مظلوم کو دیا کریں گے. ایسے مظلوم کی کوئی کیفیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے اندر شریک تھے. بعد میں نبی بننے کے بعد ہی اللہ کے رسول اس معاہدے کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کے ایک معاہدے کے اندر میں شریک ہوا تھا، آج بھی اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوتا ہے تو میں شرکت کے لیے تیار ہوں، اور یہ معاہدہ اگر اس معاہدے کو توڑنے کے لیے مجھے سکون بھی دیا جائے تب بھی میں اس معاہدے کو توڑوں. تو یہ معاہدہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، مظلوم کی مدد کرنا نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آ چکا ہے. اس واقعے سے بہت سارے مسائل مستقبل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ یہ مستقبل ہوتا ہے کہ ملی مسائل کے لیے اگر مختلف ادیان و مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. مثال کے طور پر ابھی 2-3 سال پہلے NRC کا مسئلہ ہمارے یہاں پیش آیا، اس میں بہت سارے غیر مسلم بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے، مسلمان بھی مخالفت کر رہے تھے، مسلمانوں کے اندر جتنے بھی سب مخالفت کر رہے تھے. تو ایسے کسی معاہدے کے اندر ایک سلفی عقیدہ رکھنے والے شخص کے لیے شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ہم کہیں گے جائز ہے. یہاں پر دین کے نام پہ جمع نہیں ہوا جائے بلکہ ملی مسئلے کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں. یہاں پر دین کو نقصان نہیں پہنچا رہا. لیکن اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو، کوئی ایسا اتحاد ہو جس میں دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو ایک صحیح عقیدہ شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کو نقصان پہنچائے. مثال کے طور پر اسلام کے نام سے موجود جو بہت سارے گمراہ فرقے ان فرقوں کے ساتھ اتحاد کریں کہ دین کے نام پہ سب جمع ہو جائے، سب ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہے. تو یہ اتحاد اپنے اپنے باطل عقیدے پر باقی رہتے ہوئے مطلوب نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے.
اس سے دین کو نقصان پہنچے گا. لوگوں کو میسج یہ جائے گا کہ ان کا بھی عقیدہ صحیح، ان کا بھی عقیدہ صحیح، جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں وہ بھی صحیح، جو اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی صحیح، جو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں وہ بھی صحیح، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی صحیح. کیونکہ آپ ان کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. لوگوں کو پیغام یہ جائے گا کہ یہ سب کے سب درست ہے، ورنہ اتنے بڑے عالم دین تھوڑی سب جانے کے ساتھ اٹھتے بیٹھے. تو آپ دین کو نقصان پہنچا کر کے اتحاد کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. اسی سے سلف صالحین نے منع کیا ہے اہل بدعت کی مجلس میں شرکت کر کے ان کی ہمنشینی سے، اسی وجہ سے منع کیا. چنانچہ امام ابن بطہ الغبری رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر، اسی طرح امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے شروع میں ایک دو نہیں نصوص سلف صالحین کے بیان کیا ہے جس میں انہوں نے اہل بدعت کے ساتھ دوری اختیار کر کے ان کی ہمنشینی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے کہ قطعاً کسی بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کی مجلس میں حاضر نہ ہو، اس کی کوئی بات نہ سنو. بات سمجھ میں آتا ہے، کوئی بدعت آتا اور کہتا ہے کہ ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے کام میں رولی ڈال دیتا اور کہتے ہیں اپنی بات نہیں سننا چاہتا تھا. تو یہ اہل بدعت کے ساتھ ایک سلفی و حقیرہ شخص کا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن اگر دین کو نقصان نہ پہنچے، پھر یہ مسائل کے لیے جمع ہونے کی ضرورت پڑے. دیگر باقی ادیان و مذاہب کے ساتھ جمع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی ہم ظاہر کرتے ہیں کہ کھڑا ہونے کے لیے اسے دعوت کی جائے، کفار مشرکین کی طرف سے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اس معاملے میں شرکت کروں گا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کفار کے ساتھ، باطل عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ، کسی ظالم کے خلاف کسی مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول کی سیرت میں واضح اور دلیل موجود ہے. تو یہ واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ کا پیش آیا تھا کہ حضور کا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. جب آپ کی عمر 25 سال تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور اس شادی سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال تجارت میں آپ نے بٹائی پر کام کیا، تجارت میں شرکت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت کا جب چرچا ہر طرف عام ہونے لگا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک نہایت مالدار شریف خاتون تھی. ان کی شرافت کے اور مالداری کے چرچے ہر ایک کی زبان پر عام. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کا چرچا سنا تو اپنے غلام میسرہ کو کہا اللہ کے رسول کو راضی کریں، جس جو منافع دوسرے لوگ اللہ کے رسول کو دیتے ہیں میں اس سے دوسری منافع اور پروفٹ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر قبول کر لیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر تجارت کے لیے نکلے. ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ موجود تھا، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعامل کے طریقے کو دیکھا کہ کیسے تجارت کے معاملے میں اللہ کے رسول سچائی سے، صدق اور وفا سے کام لیتے، اور اس سچائی کے ساتھ کام لینے کے باوجود کیسے تجارت کے اندر برکت ہے. آج لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ بولا جائے تب تک تجارت کے اندر بڑھوتری نہیں ہو سکتی، پروفٹ صحیح طریقے سے نہیں مل سکتی. آپ کوئی سامان لینے کے لیے جائیں، کتنے کا ہے بھائی؟ 100 روپے کا، 80 کا دے دیں، فوراً کہتے ہیں 80 کا تو اپنے خرید بھی نہیں پڑا. اکثر و بیشتر یہ لوگ جو خود سے بتاتے ہیں کہ اتنا میں خریدا بھی نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ سچ بتائیں
حقیقت میں آپ نے اتنا نہیں خریدا ہے، بتائیں گے کہ ایسے ہی تجارت کا یہ جملہ ہے، جتنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس سے کم میں بعد میں دے بھی دیتے ہیں۔ تو اگر ان کی بات صحیح مان لی جائے، مطلب کہ انہوں نے خسارہ کر کے آپ کو دے دیا۔ اس طرح ہر گراہک سے کہتے ہیں، تو اگر ان کی بات سچ نکلے تو گویا کہ ان کی دکان 2-4 مہینے کے اندر ہی بند ہو جائے، جتنے کا خرید رہے ہیں اس سے کم پر سب کو دے رہے ہیں۔ تو اس طرح جھوٹ کہہ کر لوگوں کو امپریس کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 خرید و فروخت کرنے والے، تجارت کرنے والے اگر سچائی سے کام لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی تجارت کے اندر برکت ڈال دیتا۔ لیکن جہاں پر دونوں میں سے کسی نے جھوٹ سے کام لینا شروع کیا، وہیں سے برکت اللہ رب العالمین ختم کر دیتا، اس کے اندر وہ کوئی برکت نہیں رہتی۔ اس لیے تجارت کے اندر سچائی سے کام لیں۔ بعض سلف کے تعلق سے ملتا ہے کہ ترازو میں جب وزن کرتے تو ہر گراہک کو دینے سے پہلے اچھی طرح ترازو کی کپڑے سے صفائی کرتے۔ کسی نے کہا کہ بار بار آپ صفائی کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، تو گندا نہیں ہوا؟ تو جواب میں کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی گراہک کو ہی وزن کر کے دے دیں، اس کے اندر دھول ہو سکتا ہے اور اس دھول کا بھی پیسہ میں اس سے لے دیں۔ تو تجارت کے اندر برکت کب ہوگی؟ جب انسان سچائی سے کام، اگر سچائی سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی برکت ہوگی۔ میسرہ نے جب اللہ کے رسول کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس راستے میں اور بہت سارے واقعات پیش ایسے ہوئے جو اس سے پہلے ملک شام کے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آ چکے تھے، ان تمام چیزوں کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا قصہ، چشمدید قصہ بیان کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں پیش ہوا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، اس سے پہلے بھی تجارت سے جڑی ہوئی تھی، جو اس تجارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں منافع حاصل ہوا، آج تک کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا، سچائی سے کام لینے کے باوجود بھی۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ نکاح کا یہ معاملہ ان کے والد خویلد نے انجام دیا یا ان کے بھائی نے، جیسا کہ بعض روایت کے اندر ملتا ہے، بعض روایت کے اندر ان کے والد کا نام ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول سے کروایا، اور بعض روایت کے اندر ان کے بھائی کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے بھائی نے اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح پڑھوایا۔ اس وقت اللہ کے رسول کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ یہی زیادہ مشہور ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال، حالانکہ کسی بھی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال کا ہونا کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ایک روایت ہے بس۔ اسی طرح ایک روایت ملتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 28 سال کی، یعنی اللہ کے رسول سے 3 سال بڑی تھی۔ دکتور اکرم ضیاء عمری السیرۃ النبویہ الصحیحہ کے اندر اسی قول کو سب سے زیادہ اقرب الی الصواب قرار دیتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 28 سال کے آس پاس تھی۔ اللہ کے رسول کی جتنی بھی اولاد ہیں سب کے سب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، یہ 6 بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کس بیوی سے ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 40 سال کے بعد عموماً ایک عورت کے یہاں پیدائش کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر 40 سال کی عمر میں شادی ہی ہوئی ہے اور پھر ان کی وفات بھی چند سالوں کے بعد ہو جاتی، ہجرت سے پہلے ہی،
ہجرت سے پہلے ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات بھی ہو گئی. تو اس طویل مدت میں تمام بچوں کا پیدا ہونا اور 40 سال اگر ان کی عمر مانی تو ان بچوں کا 40 سال کی عمر کے بعد پیدا ہونا اگر یہی سچ ہو تو ایک معجزہ ہے. ایسا ہم نہیں کہتے کہ ممکن نہیں ہے، معجزے کے طور پر ممکن ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بچہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین کو عطا کرتا. زکریا علیہ السلام کا بچہ بڑھاپے کی عمر کو ہوا. تو اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، حالانکہ کسی نے کرامت کے طور پر ذکر نہیں کیا، ایک عادی چیز ہے، نارمل چیز ہے. تو ان تمام قواعد کو دیکھتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ 40 سال کی عمر والا جو قول ہے وہ انتہائی کمزور قول ہے، ضعیف قول ہے. اقرب الى الصواب یہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 28 سال کے قریب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زندگی میں بہت فرق پیدا ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو جو عزت ملی تو ایک بیوی کا جو کردار ہونا چاہیے، اپنے شوہر کو مصیبت کے وقت ساتھ دینا اور گھر سے کہنا رہا. آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بدرجہ ادب اس چیز کو پائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ان کے احسانات کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسری بیویاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بیویاں غیرت کے مارے کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی بیوی عطا کی، قوالی بھی عطا کی ہے، لیکن آپ ایک محترم ہو، بری ہو، یاد میں ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو خدیجہ سے مجھے ملا ہے کسی سے، اللہ رب العالمین نے تمام اولاد مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عطا. اسی طرح ابتدائی ایام میں سب زمانہ تھا، اللہ کے رسول کو سب کے سب دشمن تھے، آپ کی رحمی ہمیں کہا کرنے سے گندا ملا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، نبی بنائے گئے بغیر کسی تردد کی، جیسے کہ سنی فوراً ایمان لے آئے. تو یہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ رب العالمین نے ان کو عظیم مقام و مرتبہ عطا کیا. جنت کے اندر ان کے لیے گھر بنانے کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے کہ دنیا کے اندر موجود ہے اور جنت کو یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا ہوا. تو یہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی جن کی زندگی میں اللہ کے رسول نے کبھی کسی دوسری خاتون کو شادی نہیں کی. جتنی بیویاں آپ کی زندگی میں آئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد ہی آپ کی زندگی میں آئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال کو ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش ہے. خانہ کعبہ جہاں پر واقع ہے، آج بھی ہم اس علاقے کو دیکھیں تو پائیں گے کہ وہ اس علاقے کی سب سے نچلی سطح ہے، سب سے نیچی جگہ ہے، اور آس پاس کا علاقہ اس سے کہیں اونچا ہے، سب پہاڑ کے چاروں طرف. اور اس زمانے میں جب اس طرح آج کی طرح ہوٹل اور اس طرح گھر نہیں تھے، نہیں تھے، بڑے بڑے ہوٹلز نہیں تھے، اس زمانے میں جب تھوڑی سی بارش ہوتی تو بارش کا پورا پانی آتا کھانے کا وجہ، اس کی بنیادی کمزور تھی اور بارش کے وقت کافی زیادہ کھانے کا نقصان ہوا اور بارش کا ہوا کرتا ہے. لیکن جب بھی بارش ہوتی تو خانے کعبہ کے اندر پورا کا پورا پانی آگے جمع ہوتا ہے، یہاں تک کہ خانے کعبہ کی یہ بنیاد جو ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نبوت سے پہلے قریش کے مکہ والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ اس گھر کی تعمیر کریں گے اور اس گھر کی تعمیر میں صرف اور صرف حلال پیسہ استعمال کریں گے، حرام پیسے کا استعمال نہیں. ایک دانا بھی، ایک آنا بھی اس میں حرام کا نہیں لگنا چاہیے. یہاں تک کہ ان کے حلال پیسے ختم ہو گئے اور کچھ حصہ
جسے حدید کہا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے خانہ کعبہ کی تصویر تو پائیں گے کہ ایک طرف گول دائرہ تقریباً سینے تک دیوار موجود ہے اور اس کے اوپر حصہ خالی گول دائرہ. آپ جیسے حجر اسود سے آگے بڑھتے ہیں طواف کرتے ہو تو فوراً جو آگے والا کونا آتا ہے اس کونے کے بعد اگلے کونے تک ایک گول دائرہ جسے حدید کہا جاتا ہے. مکے والوں کا حلال مال کب پڑ جانے کی وجہ سے یہ حصہ اٹھا ہی رہ گیا. حرام مال کا انہوں نے استعمال نہیں کیا خانہ کعبہ کی تعمیر میں, اسے دوسری طرح رکھنے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر میں بنفس سے نفیس شریک رہے. اپنے کندھے پر پتھر اٹھاتے لاتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں لوگوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے رہتے. یہاں پر اللہ کے رسول کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا جس کا تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کر لاتے جس سے کافی تکلیف ہوگی. آپ کے چچا عباس نے مشورہ دیا کہ جو اپنا ازار ہے لنگی ہے اس کو کھول کر آپ پتھر کے نیچے رکھ لیں تو آپ کو راحت ملے گی. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, اس لنگی کو کھول کر آپ کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ پتھر اٹھانے میں راحت ہو. آپ ننگے ہو گئے. جیسے ہی ننگا ہونا ہوا عورت بے ہوش ہو کر گر گئے. حالانکہ اس زمانے میں ننگا ہونا کوئی عار کی بات نہیں تھی, عیب کی بات نہیں تھی. مکہ والے خصوصاً خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کر نہیں کرتے, بلکہ 90 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں جو حج ہوا تھا اس میں اعلان کروایا کہ آئندہ سال سے کوئی خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کر نہ کرے. یعنی اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد بھی مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ننگے ہو کر طواف کرنا عام بات تھا. مکہ والے خانہ کعبہ کا سب جگہ احترام کرتے ہیں. جیسے کبھی بیان کیا گیا خراب پیسے انہوں نے نہیں لگایا, اس میں طواف کرنے کے لیے آتے تو اپنے کپڑے کو اٹھل دیتے, کہتے کہ جس کپڑے میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کپڑے کو پہن کر ہم طواف نہیں کر سکتے. چنانچہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. تو ننگا ہونا کیا کوئی عام کی بات نہیں تھی. چنانچہ اللہ کے رسول کا ننگا ہونا کوئی عام کی بات نہیں تھی, ایک عام چیز تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فوراً بے ہوش جیسے ہوش آیا آپ نے ازار طلب کیا پہنا اور پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں مشغول رہے, ہاتھ بٹاتے رہے. جب حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ آیا, جب یہ بنیاد کچھ اونچی ہو گئی, حجر اسود کا رکھنا آئے گا, اس کے رکھنے کا معاملہ آیا تو قبائل کے درمیان اختلاف ہونے لگے. ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ شرف ان کے حصے میں آئے, ہم رکھیں گے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو. یہاں تک کہ آپس کے اندر بحث و مباحثہ اور تکرار اس قدر بڑھ گئی, یہ ڈر ہونے لگا کہ اس وجہ سے جگنا شروع ہو گیا, لوگوں کا خون نہ بننے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور یہ فیصلہ سنایا کہ آئندہ کل جو بھی اس گھر کے اندر پہلے قدم رکھے گا اسی کو حق حاصل ہوگا, وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے. لوگوں نے یہ فیصلہ کیا, لوگوں نے یہ فیصلہ کیا آخر میں کہ جو بھی آئندہ کل سب سے پہلے یہاں تشریف لائے گا, جس کا قدم سب سے پہلے پڑے گا, وہی اس شرف سے مشرف ہوگا. چنانچہ جیسے ہی آئندہ کل ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچیں گے. تو لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا جا الامین جا الامین. انہوں نے آواز لگانا شروع کیا کہ امین آ چکے, امین آ چکے.
اللہ کے رسول ان کے درمیان نبی کے لقب سے پہلے ہی وہ لقب تھے کہ آپ امانت دار ہیں، آپ خیانت نہیں کرنے والے ہیں۔ تو ان کو اطمینان تھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے یہ خانہ کعبہ کا پتھر رکھا جائے گا، یہ کالا پتھر اللہ کے رسول کے ہاتھ سے رکھا جائے گا، اشکال نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ چاہتے تو اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو رکھ سکتے، لیکن ایک ایسا آپ نے حکیمانہ فیصلہ کیا جس سے سب کے اندر خوشی کی لہر ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ ایک چادر لایا جائے اور اس چادر پر اس پتھر کو رکھا جائے، اور اس پتھر کو رکھنے کے بعد حکم دیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک اس چادر کا کونا پکڑ لے اور سب کوئی اس کو اٹھائے یہاں تک کہ جب وہاں تک پہنچ جائے تو پھر اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ اس طریقے سے ہر ایک اس میں شرکت بھی ہو گئی اور سب کوئی خوشی بھی گئی۔ تو اللہ کے رسول کے اس فیصلے سے ایک جنگ کر گئی۔ ابھی نبوت سے پہلے ہی واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حج کے لیے جب جاتے، مکہ والے حج کیا کرتے تھے؟ جیسے کہ ابھی کہا کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو کر کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حج کے لیے مینا کی طرف، مزدلفہ کی طرف نکلے تو قریش کے لوگ مزدلفہ سے آگے نہیں بڑھتے تھے، مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے، لیکن اللہ کے رسول ان کی مخالفت کرتے ہوئے عرفہ تک گئے اور عرفہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ اسی وقت لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ الگ کچھ شریعت لانے والے ہیں، صرف دنیاوی امور کے اندر نہیں بلکہ جن امور کا تعلق عبادت سے ہے، ان کا طور طریقہ، ان کا طرز دوسروں سے الگ ہے۔ اسی سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ آپ کوئی الگ عبادت کا طریقہ شروع کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی پوجا کے اندر، صنم پرستی کے اندر ان کے ساتھ مشاہدت کی، نہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو وہاں جو بت رکھے ہوئے تھے جیسے کہ مکے والوں کی عادت تھی کہ ان بتوں کو چھوتے، جیسے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے غلام تھے، جسے خوب بڑا بیٹا بھی بنایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا تھا تو اللہ کے رسول نے جیسے ہی میں خود کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو اسے منع کیا، نہ خود چھونا نہ دوسری چھونے کی اجازت دی۔ پھر دوبارہ کوشش کی تو دوبارہ منع، تو اللہ کے رسول طواف بھی کرتے تھے، بتوں کو نہیں چھوتے، کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد تو تصور نہیں کیا سکتا، نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اس طرح سے آپ کی پوری زندگی نبوت سے پہلے ہر طرح کے آلائشوں سے، گندگیوں سے، شرک سے پاک رہی، اور اللہ کے رسول نے ایک نہایت صاف ستھرا، ایک دم پورے کاغذ کی طرح زندگی کو سامنے لگا، اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اللہ کے رسول کو پرورش پاتے ہوئے دیکھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت کا اعلان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں اس طرح آپ کو نبوت ملی، اس کی شروعات وہی کی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ پیش ہوا، لوگوں کو اس کی خبر کی، انہوں نے اہتمام پسند تھا۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت میں ہمارے لیے جو عبرت اور نزدیک کی چیزیں ہیں ان پر ہمیں اللہ رب العالمین آمین۔ تقبل رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔